جی میرا سوال یہ ہے کہ اچھے اور برے انسان کی صحیح پہچان کیا ہے؟ یعنی دھرم پر چلنے والے اور ادھرمی کی صحیح پہچان کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ اچھے اور برے انسان کی پہچان کیا ہے، اچھائی پہ چلنے والے اور برائی پہ چلنے والے کی پہچان کیا ہے، دھرم پر چلنے والے اور ادھرمی کی صحیح پہچان کیا ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایشوری رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلنا، سچائی پر چلنا دھرم ہے، اور ایشوری رچنا کے خلاف برائی پر چلنا، فساد پھیلانا، ظلم جاستی کرنا، یہ ادھرم ہے۔ اب اس میں لوگوں کو دھوکہ یہ لگا ہوا ہے کہ ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے، ادھرم پر چلنے والے، فساد پھیلانے والے، برائی پھیلانے والے، برائی پر چلنے والے، دھرتی پر ظلم جاستی کرنے والے، وہ بھی اپنے آپ کو ادھرمی کہہ رہے ہیں۔ بھائی وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے ادھرمی ہے اصل میں، اور اپنے آپ کو دھرم پر چلنے والا کہتے ہیں۔ تو تم ان کی کیسے پہچان کرو گے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ ان کے کرموں پہ غور کرو۔ اگر وہ اپنے کرموں سے ایشوری رچنا کے خلاف چل رہے ہیں اور فساد پھیلا رہے ہیں تو وہ ادھرمی ہیں، دھرم پر چلنے والے ہے ہی نہیں۔ بھائی دیکھو، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس دھرتی پر انسانی شکل میں شیطان زیادہ ہیں، جو دھرم کا چولا پہن کر، دھرم کا دکھاوا کر کے اور پبلک کو گمراہ کرنے میں، سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ سے بھٹکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کو اس کے سچے مالک اور انسان کے جیون سے بھٹکانے میں لگے ہوئے ہیں، جیون کے مقصد سے بھٹکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ دھرم کا چولا پہنے ہوئے انسانی شکل میں شیطان کو دیکھ کر کسی کے بہکائے میں مت آیا کرو کہ جی داڑھی ٹوپی دیکھ کر جو ہے، کرتا پجامہ دیکھ کر بہکائے میں آ جاؤ، یا کسی کو جو ہے پنڈت کے روپ میں دیکھ کر، دھرم گرو کے روپ میں دیکھ کر ایسے ہی اس کے بہکائے میں آ جاتے ہو۔ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تمہارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کی دی ہوئی عقل سے سچ اور جھوٹ کو سمجھا کرو کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ جو بھی دھرم گرو بولے تو اس کی بات کو تولا کرو، سچائی کی کسوٹی پہ پرکھا کرو کہ کتنا سچ بول رہا ہے اور کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ بنا سمجھے کسی کے بہکاوے میں مت آیا کرو۔ یہ جتنے بھی لوگ آپ کو ملتے ہیں نا ایسے، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی دھرم کے معاملے میں زیادہ باریکی مت جایا کرو، زیادہ باریکی میں جانا صحیح نہیں ہے، گیان حاصل کرنا صحیح نہیں ہے، یہ اصل میں تمہارے بنانے والے مالک سے تمہیں کاٹنا چاہتے ہیں تاکہ تم اس کی طرف آگے نہ بڑھو۔ یہ بھی اس دھرتی پر شیطان کا رچا ہوا کھیل ہے تاکہ انسان کو اللہ سے کاٹا جائے، تاکہ انسان اللہ کی طرف نہ بڑھ پائے اور جیون کا سمے برباد کر کے مر جائے۔ ولکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے، اس کا زیادہ سے زیادہ ہر روز گیان حاصل کرنا چاہیے، ہر روز علم حاصل کرنا چاہیے، ہر روز گیان میں آگے بڑھ کے ترقی حاصل کرنی چاہیے، نیا گیان حاصل کرنا چاہیے۔ باریکی میں جانے کے لیے وہاں منع کیا گیا ہے، جیسے مان لیا جنت کے اندر، سورگ کے اندر بھئی کیا کیا چیز ہوں گی، اب قرآن مجید میں سمجھا دیا گیا ہے کیا کیا چیز ہوں گی۔ باقی جو ہے یہ بات کہہ کر اللہ نے بات ختم کر دی ہے کہ جنت کے اندر ایسی خوشیاں، ایسی نعمتیں ہوں گی جو نہ تمہاری آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ تمہارے دل پہ کبھی خیال آیا۔ تو اب ہم اس سے آگے بڑھ کر جو ہے اگر کچھ سوچیں تو اس میں جو ہے باریکی میں جانا غلط ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے کہ جنت کے اندر کیا کیا ہے، اللہ نے یہاں بات ختم کر دی کیا کر کے۔ تو جو ایسی باتیں ہیں ان میں باریکی میں نہ جائیں، لیکن اللہ کی تلاش میں اس کا گیان، ہر روز نیا گیان حاصل کرو، آگے بڑھو اور باریکی سے سچ اور جھوٹ کو سمجھو۔ جتنا آپ اللہ کی تلاش، اللہ کے سچے اور جھوٹے گیان کو باریکی سمجھیں گے، اتنا ہی آپ دھرم کو صحیح سے سمجھیں گے، اللہ کے قریب ہوں گے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی تلاش میں کھوج نہیں کرتے، اس کی سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہیں کرتے، وہ لوگ گمراہ ہیں، سچ اور جھوٹ کو سمجھ بھی نہیں پاتے۔ کیونکہ جو لوگ ادھرمی ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ کی رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، سچائی کو مٹانا چاہ رہے ہیں، ان کو جو ہے دھرم پر چلنے والا سمجھ رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں لوگ، کیونکہ ان کو دھرم اور ادھرم کی سمجھ نہیں ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کو سمجھ بھی ہے، وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو سچائی پر چلنا چاہیں، اچھائی پر چلنا چاہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہیں، ان کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے سچ اور جھوٹ کو۔ آپ غور کرو، یہ جتنے بھی دھرم کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں، یہ ایشوری رچنا کے طریقے اچھائی اور سچائی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ برائی سچائی کی دشمن ہوتی ہے۔
اب ایشوری رچنا کیا ہے؟ جیسے عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر لجا رکھی ہے، شرم رکھی ہے، حیا رکھی ہے۔ عورت کے اندر شرم و حیا کا مادہ رکھا ہے کہ تو اپنے تن کو ڈھانک، اپنی عزت کو بچا۔ اسی پرکار سے مرد کے اندر بھی رکھا ہے کہ بھائی تو نہیں چاہے گا کہ تیری بہن بیٹی کو کوئی تاکے، کوئی گلی کا لفنگا تاکے اسے غلط نگاہ سے، اور جتنا بدن کھلا ہوا ہوگا اتنے ہی لوگ تاکیں گے، اس کو گندی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو جب تو اپنی بہن بیٹی کو ننگا کرنا نہیں چاہتا تو اوروں کی بہن بیٹی کو بھی اپنی بہن بیٹی سمجھ، یہی صحیح دھرم ہے۔ اور ان کے تن کو ڈھانکنے کو پسند کر، پردے کو پسند کر۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے جلیل لوگ ہیں جو ادھرم پہ چل رہے ہیں، فسادی لوگ جو برقعے کا وروධ کر رہے ہیں۔ جو اسلام دھرم میں برقعہ اڑ جاتا ہے کالا سا، عورت اپنے بدن کو ڈھانکتی ہے، ایشوری رچنا کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ عورت ننگی گھومے، اپنے تن کو نہ ڈھانکے تاکہ دھرتی پر بے حیائی پھیلے، بلاتکار عام ہو۔ یہ جتنے بھی برقعے کا وروධ کر رہے ہیں ان سے کہو کہ تو اپنی بہن بیٹی کو ننگا گھما کے دیکھ ذرا، ہیں یہ مکار کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، یہ سچائی کے دشمن ہیں۔ اللہ نے سب کو سمجھ دی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے ہاں سچ اور جھوٹ کو۔ ان کو پتا ہے کہ ہم سچائی کے خلاف چل رہے ہیں، اچھائی کے خلاف چل رہے ہیں، مگر پیسے لے کر غنڈہ گردی پھیلانا، فساد پھیلانا، یہ ان کا کام ہے۔ سچے دھرم کے خلاف کھڑے ہونا، سچائی کو مٹانے کی کوشش کرنا۔ تو یاد رکھیں، عورت چاہے کوئی بھی ہو، اس کو اپنے بدن کو ڈھانکنا دھرم ہے، ادھرم نہیں ہے۔ اور دھرم سنسار کے سچے مالک کا ہے اور ادھرم شیطان کا ہے۔ شیطان کے ادھرم پر چلنے والا موت کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا، سزا پائے گا، اور دھرم پر چلنے والا اللہ کو راضی کر کے مر کے جائے گا تو سورگ میں اللہ کا، جنت کا انعام پائے گا، ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ یہ زندگی امتحان ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ تو آپ دیکھیں جتنے بھی فسادی لوگ ہیں، دھرم کے دشمن ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچے دھرم کو مٹانا چاہتے ہیں اور رچنا کے خلاف برائی، ادھرم کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ جیسے ایک ایشور واد، ایک ایشور کی بھکتی کرنا، پوجا کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ دھرم ہے۔ اب ان ظالموں کو ایک اللہ کی تعریف ہضم نہیں ہوتی، ان کو پسند نہیں آتی۔ جس مالک نے جیون دیا، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جس نے سب سے بڑا احسان کیا ہے، اسی کی تعریف ان کو اچھی نہیں لگتی۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، پھر وہ ان کو نرک کی آگ میں جھونکے گا نہیں جھونکے گا مرنے کے بعد؟ دنیا میں اس لیے فساد پھیلا رہے ہیں کہ اس نے چھوٹ دے رکھی ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، دو راستے سامنے کر دیے ہیں، میری رچنا پہ چل، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، دو راستوں کے دو انجام رکھ دیے ہیں مرنے کے بعد، اچھائی کا انجام سورگ ہے، برائی کا انجام نرک ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے، جو کہتا ہے کہ ادھرمی جو فساد پھیلانے والے ہیں، ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، جو دھرتی پر فساد پھیلا کر اللہ کی ناشکری کر کے جائیں گے، اس کا احسان نہیں مانیں گے، وہ مرنے کے بعد نرک میں جائیں گے۔ ہاں، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ اور دھرم پر چلنے والے، اچھائی پر چلنے والے، بھلائی پر چلنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے سورگ میں جائیں گے مرنے کے بعد۔ یاد رکھیں، سنسار کا سچا مالک سب کا ٹیسٹ لے کر، کرم کروا کر ایماندار اور بے ایمان انسان کو چھانٹ رہا ہے، ایماندار اور بے ایمان لوگوں کو چھانٹ رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ادھرمی ہیں، دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ ان سب کا ٹیسٹ لے رہا ہے اور جیون کا سمے پورا کرا رہا ہے۔ اگر یہ ایسے ہی فساد پھیلاتے ہوئے مر گئے، اپنے مالک کو بھول کے مر گئے، اس کی رچنا کے خلاف چل کے مر گئے، اسے راضی نہ کیا، اس کی طرف دھیان نہ دیا، اگر ایسے ہی مر گئے تو اللہ تعالیٰ نرک میں، جہنم کی آگ میں ان کو دردناک سزا دے گا۔ آپ دیکھیں، یہ لوگ ہیں دھرم پہ چلنے والے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بالوں اور چہرے کو کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا، ایسا پردہ کرتی تھیں۔ اور آپ ان کی ہسٹری پڑھیں اور سمجھیں کہ دھرم کیا ہے، کس طرح سے پردہ کرتی تھیں وہ۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان اپنے دھرم سے ہٹ گئے، دنیا پرستی میں لگ گئے۔ مسلمان قوم آخرت کی فکر سے جب محروم ہو جاتی ہے، مطلب لاپرواہ ہو جاتی ہے، اسے کوئی یقین نہیں ہوتا موت کے بعد کی زندگی پر، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، مسلمان قوم آخرت کی فکر سے محروم ہو کر تباہ ہو جاتی ہے، پھر مصیبت کی طرح گمراہی بھی اکیلے تنہا نہیں آتی ہے، سب میں پھیل جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج گمراہی دنیا میں عام ہے،
تھوڑے سے لوگ ہیں جو ایشوری رچنا کے آدھار پر صحیح دھرم کو جانتے ہیں اور اس پہ چلتے ہیں، جو دین حق پہ چلتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ فرقہ پرستی میں بھٹکے ہوئے ہیں، فرقہ پرستی میں لگے ہوئے ہیں اور گمراہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام دھرم یہ آدیش دیتا ہے کہ اگر تم اچھے انسان بننا چاہتے ہو تو انسانیت کی قدر کرو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رچنا میں کیا رکھا ہے؟ جھکنا اور اکڑنا، نرمی اور گرمی۔ یاد رکھیں، گرمی سے اور گھمنڈ سے کبھی انسان عزت نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ نے جو عزت رکھی ہے انسان کے اندر، وہ نرمی سے اور جھکنے سے رکھی ہے، گھمنڈ کو ختم کرنے سے رکھی ہے۔ ہاں، تو یاد رکھ اے انسان، گھمنڈ کا کپڑا اپنے اوپر سے اتار اور تواضع کا کپڑا پہن، چھوٹا بن کر رہے۔ ہاں، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھ اور اللہ کی تعریف پر راضی ہو جا، چھوٹا بن کر رہے تاکہ تو عزت پائے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ ہاں، دنیا ایک امتحان لینے کا مسافر خانہ ہے۔ یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، امتحان دے دے کر لوگ مر مر کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جیون کی حقیقت پر غور کریں اور اللہ کی تلاش میں آگے بڑھیں، اس کا گیان حاصل کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی جیون کا صحیح مقصد جان سکیں۔ کچھ لوگ جو ہیں ایسے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ کتنا بھی سمجھا لیں وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا کہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی پیاس میں اللہ کو پانا چاہتا ہے، اللہ کو جو لوگ پانا چاہتے ہیں، وہی اللہ کے علم، اللہ کے گیان کو سمجھنے میں آگے بڑھتے رہتے ہیں اور ایمان میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ دیکھو نا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب تک مجھے دنیا میں ہوش نہ رہا تو اس کی مجھے خبر نہیں ہے کتنے لوگ مر گئے، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اپنی زندگی میں اب تک بے شمار لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے طوطے سے اڑ گئے، میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کائنات کی ہر چیز پر سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بہت زبردست طریقے سے چھائی ہوئی ہے۔ جس کو اللہ کی بادشاہت نہ دکھ رہی ہے، ہاں، وہ اس کائنات کی سچائی سے اور اپنے بنانے والے سچے مالک سے اندھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، ہماری زندگی کے اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ضمانت نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کے سبند میں لاپرواہی نہ کریں، اس کا گیان حاصل کریں، آگے بڑھیں، اور اس دنیا کے مٹنے والے جہان سے دل نہ لگائیں۔ میرے بھائیوں، اپنے سچے مالک کو، بنانے والے کو اپنے من ہی من میں اسے یاد کیا کرو، پکارا کرو، وہ تمہارے من کا حال جانتا ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کو دل ہی دل میں محتاج بن کر، چھوٹے بن کر، عاجزی اور خوف سے، اللہ سے ڈر کر، پست اور دھیمی آواز سے ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرو۔ اللہ سے بے پرواہ نہ ہو جانا۔ مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ پوچھے گا، میں نے تجھے جیون دیا، کھلایا پلایا، تیرے اوپر احسان کیا، آج تو میرے احسان کے بدلے میں کیا لایا ہے؟ تو میرے بھائیو، اگر ہم اللہ کو بھول کے مرے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم جواب نہ دے پائے تو ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں ہم چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ کی ناشکری، ناقدری کرنے والوں کا انجام نرک کی آگ ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو عاجزی، چھوٹے بن کر، ہاں، محتاج بن کر، اللہ سے ڈر کے، خوف سے، چپکے من ہی من میں اس کو پکارا کرو۔ وہ تمہارے من کا حال سمجھتا ہے کہ تمہارے من میں کیا ہے۔ بھلا اس کو ہمارا حال پتہ کیسے نہ ہوگا جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم کچھ نہ تھے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہاں، ہمیں پیدا کیا، اور پھر دنیا میں پیدا کرنے کے بعد میں جیون دیا، اور جیون دینے کے بعد میں جیون جینے کے سارے سادھن دیے۔ ہمارے چلنے کے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، ہاں، آسمان کو چھت بنایا، ہمارے سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلایا، کھانے پینے کے لیے زمین میں سے غلہ اگایا، رہنے سہنے کے لیے رشتے ناطے بنائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے اتنے احسان ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ میں اپنی آپ کو بتا رہا ہوں کہ زمین و آسمان کے اندر جتنے کण ہیں، زمین آسمان کے جتنے بھی کण ہیں، ذرے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ میری اتنی ہی زبان بنا دے
اور میں اتنی جوانوں سے اللہ کا شکر ادا کروں تو بھی میں اللہ کے شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے اتنے ہی دل بنا دے جتنے زمین و آسمان کے ذرے ہیں، اگر میں اللہ کا دل سے شکر ادا کروں تو میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، تب بھی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اتنے احسان کیے ہیں ہر انسان کے اوپر کہ میں ایک گھونٹ پانی کا بھی، اس کی نعمت ہے پانی، ایک گھونٹ پانی کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا جیسے کہ شکر ادا کرنے کا حق بنتا ہے اس کا۔ تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد ہمیں سچے مالک اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ پوچھے گا کہ میرے بندے، میں نے تیرے جیون کی شروعات کرائی، تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے انسان بنایا، جیون دیا، جیون کے سارے سادھن دیے، کھلایا پلایا، سب کچھ دیا، میں نے تیرے ساتھ اتنا احسان کیا، تو نے میرے لیے کیا کوشش کی، کیا محنت کی، تو نے میرے لیے کیا کیا۔ اب اگر ہم نے دنیا میں اپنے سچے مالک کی کھوج نہ کری ہوگی، گیان حاصل نہ کیا ہوگا، اس کے لیے کوشش اور محنت نہ کی ہوگی، شریر میں دی ہوئی طاقت اسی کی ہے، عقل دی ہوئی اسی کی ہے، اسی کے لیے نہ لگائی ہوگی، تو میرے بھائیو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کے ناشکرے بن کے مر جائیں گے، اور ناشکرے بن کے اگر مرے تو ناشکرے کا انجام جو ہے نرک کی آگ ہے۔ سورگ جنت تو انہی کو ملے گی جو اللہ کے لیے کوشش کر کے، اللہ کے لیے محنت کر کے، اللہ کو پا کر اسے راضی کر کے مر جائیں، جنت کا حقدار وہی ہوگا۔ اسی لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ جو میرا احسان مان کر مجھے راضی کر کے آئے گا وہ میرا انعام پائے گا، اور جو میری ناقدری کر کے، ناشکری کر کے آئے گا، مجھے ناراض کر کے آئے گا، میری رچنا کے خلاف چل کے آئے گا، وہ نرک کی آگ میں سجا پائے گا۔ اسی لیے یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور اسی لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اور یہ جیون ہمیں پہلی بار اور آخری بار دیا ہے، بار بار جیون نہیں ملے گا۔ اس جیون کے بعد یا تو ہمیشہ کی ناکامی ہے اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے مرے، یا پھر ہمیشہ کی کامیابی ہے اگر ہم اللہ کو راضی کر کے مرے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی انسان اپنے سچے مالک کو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف برائی پر چل کر نہیں پا سکتا۔ یاد رکھنا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلنے کا اس نے آدیش دیا ہے، تو اچھائی پر چل کر ہی اللہ کو پا سکتا ہے۔ یہی اس نے امتحان کا ذریعہ بنایا ہے۔ جتنا انسان برائی میں عقل کی تیزی دکھائے گا اتنا ہی اپنے مالک سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور برائی میں پھنستا چلا جائے گا، اپنے مالک سے بچ کے کہاں جائے گا؟ مرنے کے بعد اپنا حساب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے انسان کو چھانٹنے کا سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ سچائی پر چلنے والا ہی صحیح جیون کی حقیقت کو جان سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے، اللہ کو پا سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا، مکاری کرنے والا، اللہ کی رچنا کے خلاف چلنے والا، جرم جاستی کرنے والا سچائی کو، اللہ کو نہیں پا سکتا، اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کائنات کا سسٹم ہی ایسا بنایا ہے۔ اگر کوئی اور سسٹم ہوتا تو ظالم ظلم کی نگاہ سے، سچ سے ہٹ کر، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کر ظلم جاستی کر کے ظلم کی نگاہ سے جانچ کر لیتے کہ ہمارا بنانے والا ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، لیکن ظلم کر کے انسان سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے، وہ سچائی کو پہچان نہیں پاتا ہے اور اپنے مالک کی طرف نہیں بڑھ پاتا ہے، جیون کے اصل مقصد سے اندھا ہوتا ہے۔ تو ظالم ظلم کی نگاہ سے سمجھ لیتے کہ ہمارا ٹیسٹ دنیا میں لیا جا رہا ہے۔ اللہ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ جو ظلم کرے گا وہ اللہ کے قریب آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ظالم سمجھ جاتے تھے کہ ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، پھر بعد میں ہمیں سزا ملے گی نرک میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا سسٹم ہی اتنا بہترین بنایا ہے کہ سچائی کی نگاہ سے دیکھے گا تبھی سمجھ سکتا ہے سچائی کو، اور اللہ کو پا سکتا ہے۔ اللہ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے۔ اللہ موت پر انسان کو مٹی میں ملا دیتا ہے، اور انسان کے اندر سے روح کو، آتما کو پہلے ہی نکال لیتا ہے، اور ظالم سمجھتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل جانا ہے، بس جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہے، دنیا ہمیشہ کا گھر ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، نہ زندگی ہے دوسری، نہ حساب کتاب ہوگا، نہ کوئی ہمارا مالک ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ سے نڈر وہی ہوتے ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آزاد ہیں، ہمارا کوئی مالک نہیں ہے جو ہمارا حساب کتاب وہ لے گا، اور جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، وہ سب سے بڑا گھاٹا اٹھانے والے ہیں میرے بھائیوں۔ جس دن موت آئے گی اس دن انہیں ہمیشہ کی ناکامی کا دھکا لگے گا، اور وہ روئیں گے اور تڑپیں گے اور کہیں گے اب ہمارا کیا بنے گا، ہم اللہ کو بھلا کے مر گئے، اللہ کی طرف دھیان نہ دیا ہم نے، موت کے بعد کی زندگی کی کوئی غور نہ کیا ہم نے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، اگر دن نہ نکلے تو اچھے برے کرم کون کرے گا پھر؟
یہ جو آج جیون کا سمے دیا ہوا اللہ کا برباد کر رہے ہیں، گاؤں میں بیٹھ کر تاش کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، پورا دن موبائل میں گیم کھیلتے کھیلتے نکل جاتا ہے، جوا کھیلتے ہیں، گاؤں میں بیٹھ کر لچکیر کاٹ کر جو ہے گوٹی والا کھیل کھیلتے ہیں، پورا دن بگاڑ دیتے ہیں، اور کتنے لوگ ظلم جاستی کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دن نہ نکالے تو پھر کہاں سے یہ کرم کر لیں گے؟ ایمانداری سے بتاؤ، جو اللہ سب کے کرم کرنے کے لیے دن نکالتا ہے وہ سب سے بھلا حساب کیسے نہ لے گا؟ وہ بھلا ظالموں کو سزا کیوں نہ دے گا؟ جو اس کی رچنا کے خلاف چل کر دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں ان کو سزا پھر کیوں نہ دے گا؟ وہ سب کا امتحان لے رہا ہے میرے بھائیوں۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے سچائی کو سمجھ جاؤ۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس دھرتی پر ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے انسانوں کی بھیڑ زیادہ ہے۔ انسانی شکل میں جانور ہیں۔ آج کے زمانے میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا انسان ہی ہے۔ ہاں، دکھنے میں تو انسان ہیں مگر اصل میں دو پیروں پر چلنے والے جانور ہیں جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، جو دوسرے انسانوں پر ظلم جاستی کرتے ہیں، کبھی برکھے پر، کبھی موب لچنگ کر کے، کبھی کچھ کر کے، کبھی کچھ کر کے۔ تو آج کے زمانے میں دو پیروں پر چلنے والے انسانی شکل میں جانور شیطان اس دھرتی پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان نے پورے گاؤں اپنے شیطانی جال میں پھنسا رکھے ہیں۔ شیطان نے پورے گاؤں قبر پوجا میں گھیر رکھے ہیں، مورتی پوجا میں گھیر رکھے ہیں، سنسار کے سچے مالک سے ہٹا رکھا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ شیطانی پیر کا بیٹا بڑی آسانی سے شیطانی راستے پر پیر بن جاتا ہے، لیکن بڑی رونے کی بات ہے کہ سچے ایمان والے کی اولاد مشکل سے ایمان والی بنتی ہے اور نہیں بھی بن پاتی ہے۔ بڑے رونے کی بات ہے۔ اسی لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری پرتھوی پر امن شانتی نہیں ہے لوگوں کو، کیونکہ امن شانتی اللہ کی شرن میں ہے، اللہ کی پناہ میں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال سے اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھو اور اپنے مالک کو پہچانو۔ دیکھو نا، پلیرو کتے کو اگر کوئی پکڑ کر لے جائے، کوئی پلیرو کتا ہو جو پال رکھا ہو، اس کو اگر کوئی پکڑ کے لے جائے تو وہ وہاں سے گھبرا کر اپنے مالک کی طرف بھاگتا ہے، سارے بندھنوں کو توڑ کر، کیونکہ اسے وہاں سکون نظر نہیں آتا۔ ہاں، ٹھیک اسی طرح سے یہ دنیا اور شیطان انسان کے دشمن ہیں، انسان کو دکھ دینے والے ہیں، یہ سکون دینے والے نہیں ہیں۔ چاہے انسان کتنی مال دولت کچھ بھی حاصل کر لے مگر سکون نہیں حاصل ہو سکتا، کیونکہ پیدا کرنے والے نے سکون اپنی یاد میں رکھا ہے۔ تو یہ دنیا اور شیطان انسان کے دشمن ہیں، ان کے برے بندھن سے گھبرا کر نکل کر بھاگو اپنے مالک اللہ کی طرف۔ وفروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، بھاگو امن شانتی اللہ کی طرف۔ امن شانتی اللہ کے پاس ہے، اللہ کی پناہ میں ہے۔ جو اللہ کی طرف بھاگے گا، جو سچائی کی طرف بھاگے گا، وہی میرے بھائیوں، جو ایمان کی محنت کرے گا وہی اللہ کا پیارا ہے۔ اسی لیے چھانٹنے کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے کہ تم مجھے پسند کرتے ہو یا مجھ دنیا بنانے، یعنی کہ اگر تم جو ہے دنیا کو پسند کرتے ہو، دنیا کی چیزوں کو پسند کرتے ہو، یا مجھ دنیا بنانے والے کو پسند کرتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارا امتحان لیا ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کو نہ پسند کر کے، شیطان کے راستے کو نہ پسند کر کے اللہ کو پسند کیا تو میرے بھائیوں، اس نقلی جیون کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنا انعام دے گا، جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا۔ اور اگر ہم نے اللہ کو بھول کر اس دنیا کو پسند کیا، شیطان کے راستے کو پسند کیا، تو یاد رکھنا موت کے بعد اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا نرک کی آگ میں، ہمیشہ کی ناکامی۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ کو بھول کر شیطان اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جیون کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، جیون کی حقیقت پر غور نہیں کرتے ہیں، تو شیطان اس دنیا میں انسان کو ایسا بھٹکاتا ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی عقل کی طاقت، شریر کی طاقت دنیا پر برباد کرتا رہتا ہے، دنیا پر لگاتا ہے، جبکہ اللہ نے یہ طاقت اس لیے دی تاکہ بندہ اس کی کھوج میں عقل کی طاقت لگائے، شریر کی طاقت لگائے، مگر انسان دنیا پر لگاتا ہے، پھر یہ دنیا انسان کو بری طرح سے پھر چوستی ہے۔
ہاں چوستی ہے اس کو، اس کا جوس نکالتی ہے۔ انسان گرمی میں دھوپ تاپ میں کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی شریر کی طاقت کو دنیا کھینچتی رہتی ہے، اسے چوستی رہتی ہے، تھکاتی ہے، چور چور کر کے موت پر اپنے اندر سے دھکا دے دیتی ہے۔ ہاں پھر موت پر کیا ہوتا ہے؟ اپنے اندر سے باہر نکال کر دھکا دے کر پھینک دیتی ہے، اور پھر انسان دنیا کے لیے محنت کر کے تھک کر چور ہو کر مر جاتا ہے۔ پھر موت پر دنیا میں جو کچھ کیا تھا سب کچھ چھن جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر نرک کی آگ میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے، جو اللہ کو بھول کے مر جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا کا نشہ اور شیطان کا نشہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے اسی کے ساتھ لوگ شرک کر رہے ہیں، شریک بنا رہے ہیں اس کے علاوہ اوروں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، اس کے علاوہ اوروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ آج یہ باز نہیں آ رہے، آج یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے بوڑھوں کی رسم ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یاد رکھنا، تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ابھی تو یہ شیطان کے دھوکے میں جھوٹی باپ دادا کی رسموں میں جھوم رہے ہیں، قوالی گاتے ہیں، جھومتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، جھومتے ہیں، لیکن جس دن موت آئے گی، جس دن اللہ موت بھیجے گا اور اکیلا اپنی طرف بلائے گا، ہاں جس دن موت آئے گی، اس دنیا سے سب کچھ چھوڑ کر اکیلا اللہ کی طرف جائے گا، تب اس کو اللہ بتائے گا کہ شرک کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کسی بھی انسانوں کی بھیڑ کو، کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتا جب تک کہ اس میں ایک سمجھانے والا، سچ اور جھوٹ دکھانے والا نہ بھیج دے، جب تک کہ پہلے سے انہیں آگاہی نہ کر دے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج مسلمان قوم جو ہے، زیادہ تر، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں، زیادہ تر جو ہے اللہ کی کتاب کو چھوڑ چکے ہیں، اپنے فرقہ پرستی میں الجھ چکے ہیں۔ اسی لیے تو اس قوم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ گائے کا پیشاب پینے والے، گوبر کھانے والے اس قوم پر اللہ نے سوار کر دیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ کو دکھایا تھا۔ تو میں سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے اللہ کا سچا پیغام، سچا دھرم ہاں ٹھکرا دیا، اور اپنی ہر دھرمی میں، اپنے فرقہ پرستی میں، اپنی ہر دھرمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی آسمان سے آئی ہوئی کتاب کو بنا سمجھے اپنے باپ دادا کی رسموں میں ہر دھرمی میں اڑے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ہر دھرمی میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ قاعدہ یہ بنتا ہے کہ تمہارے گھر میں آسمانی کتاب ہے، ارے اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے مالک کی مرضی کو جاننے کی کوشش کر، اس قرآن کو سمجھ کے پڑھ۔ لیکن قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، قرآن کے خلاف اپنی ہر دھرمی میں لگے ہوئے ہیں، بس فرقہ پرستی میں بٹے ہوئے ہیں کہ میرا یہ دین ہے، کہ میرا یہ دین ہے، اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں فرقہ پرستی کے نام پر۔ تو پھر اس قوم پہ عذاب کیسے نہ آئے گا بھائی؟ بتاؤ مجھے۔ ہمارا کام تھا، ہم پر ذمہ داری تھی کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، ہم خود ہی جو ہے ہٹ گئے، خود ہی کٹ گئے، خود ہی فرقوں میں بٹ گئے، دنیا پرستی میں لگ گئے، اللہ کے دین سے بھٹک گئے، اللہ کے دین کو خود ہی بھول گئے، تو ہم پھیلائیں گے کہاں سے؟ تو جیسے ہمارے کرم، اللہ نے ہم پہ ویسی عذاب تھوپ دیا۔ جو ہم سے بھی جو ہے جاہل لوگ ہیں، چھوٹے چوروں پر بڑے ڈکیت مسلط ہوتے ہیں، یاد رکھیں، چھوٹے چوروں پر بڑے ڈکیت حاوی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر جو ہے، جو انسانی شکل میں جانور تھے، گائے کا پیشاب پینے والے، گوبر کرنے والے، گوبر کھانے والے، مرڈر کرنے والے، قتل کرنے والے، جرم جاستی کرنے والے، جاتی واد کے نام پر فساد پھیلانے والے، اللہ نے مسلط کر دیے ہمارے اوپر، حاوی کر دیے۔ تو میرے بھائیو، اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو اور لوٹ آؤ اپنے کام کی طرف۔ سچا دھرم ہمارا ہے۔ اگر تم مانتے ہو کہ سچا دھرم ہمارا ہے تو اس دھرم کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ۔ پھر اب دیکھو نا، جبکہ گمراہ مسلمان قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں اور ہر روز نماز میں اللہ سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی آگے سر جھکائیں گے اور موت تک جھکاتے رہیں گے، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلائیں گے اور پھیلاتے رہیں گے، جو بھی مانگنا ہے، جو مدد مانگنی ہے تجھ سے ہی مانگیں گے اور موت تک مانگتے رہیں گے۔ لیکن میرے بھائیو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ بنا سمجھے قرآن کو پڑھتے ہیں، بنا سمجھے نماز کو پڑھتے ہیں،
اس لیے شیطان کو موقع مل گیا بھٹکانے کا. ارے جس مالک نے پیدا کیا ہے کم سے کم اس کا کچھ تو شکر ادا کر, کچھ تو اس کا احسان مان کر اس کی کتاب کو کچھ تو سمجھ, اپنے مالک کو مرضی کو جاننے کی کچھ تو کوشش کر, تاکہ وہ تجھے اپنا سچا راستہ دکھائے اور نرک سے بچائے. اب تو بالکل ہی ناشکرا ثابت ہوا, اپنے مالک کی تو نے بالکل بھی کھوج نہ کری, تو بھائی نرک موت کے بعد نرک کی آگ میں تو جائے گا, پھر تجھے کوئی بچا نہیں پائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہر روز یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور جھکاتے رہیں گے, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. پھر بھی اس کے باوجود بھی قبروں کے آگے, پیروں کے آگے سر جھکاتے ہیں, اپنی من گڑھنت رسموں میں لگے ہوئے ہیں اور ہر دھرمی اپنائے ہوئے ہیں اور ماننے کو تیار نہیں. اگر قرآن سے سچائی سمجھائیں تو سمجھتے نہیں اور نہ مانتے اور جھگڑا کرتے ہیں, اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو میرے بھائیوں گمراہ ہیں, چونکہ نماز بنا سمجھے پڑھتے ہیں, قرآن بنا سمجھے پڑھتے ہیں, اور کچھ جان کر بھی نہیں مانتے. ہاں یاد رکھنا, جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے, اگر اس مقصد کو پورا نہ کیا, اس کے ساتھ شریک کیا کسی کو, اس کا ادھیکار اس کو نہ دیا, تو تم نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا, موت کے بعد دردناک سزا پاؤ گے. تو کچھ لوگ جان کر بھی نہیں مانتے ہیں, ہر دھرمی اپنائے ہوئے ہیں. اسی لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو جلیل کر رہا ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ انسانوں کے اوپر دنیا کا نشہ اتنا خطرناک ہے اور کتنا حاوی پھیلا ہوا ہے کہ لوگ دوسروں کی موت کی بات اتنے بے فکر ہو کر بڑے آرام سے کرتے ہیں جیسے انہیں مرنا ہی نہ ہو. جن کو موت آ گئی وہی مر گئے, جن کو موت آ گئی موت ان کے لیے ہی تھی, یہ نہ مریں گے, یہ دنیا میں ہمیشہ جیتے رہیں گے. نشے میں بیٹھ کر بڑے آرام سے بات کرتے ہیں کہ وہ ایسے مر گیا تھا بھائی, کہ وہ ایسے ہو گیا تھا, اس کا ایکسیڈنٹ ایسے ہو گیا تھا, وہ ایسے مرا تھا, ارے میرے بھائی اپنی موت کے بارے میں بھی تو غور کیے کرو کہ ہمیں بھی دنیا چھوڑنی ہے. اپنے مالک کی طرف غور کرو, راضی کرو اسے, محنت کرو, ایمان بناؤ. اب دیکھیے قرآن مجید میں ایک شبد دیا گیا ہے مشرک, جو کہ برے لوگوں کے لیے ہے, جو اللہ کے ساتھ شرک کریں, شریک کریں, اللہ کے ادھیکار اللہ کو نہ دیں, جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو مار دیں. اب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جب ان کو اس قرآن کے شبد سے مشرک کہیں, برا کہیں, تو ان کو برا لگتا ہے, لیکن کام وہی کرتے ہیں مشرک والے, اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, اور شبد بولیں تو برا لگتا ہے ان کو. اب جیسے آپ دیکھیں کہ دعا مانگنے میں یا اللہ کی عبادت کرنے میں, دعا بھی ایک عبادت ہے, دعا عبادت کا مغز ہے, یاد رکھیں. اب اللہ کی عبادت میں اگر تم کسی کو شریک کرو گے تو اللہ اسے ہرگز قبول نہ کرے گا. ایک گلاس کانچ کے گلاس پانی میں اگر میں ایک پیشاب کی بوند ڈال دوں آپ کے سامنے تو آپ پی لیں گے اس کو؟ اللہ پاک ذات ہے میرے بھائیوں, وہ اکیلا ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں ہے, اسی نے سب کو پیدا کیا ہے, اور اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان دنیا میں جا کر اسی کی عبادت کرے, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو دعا کیا ہے؟ عبادت. دعا میں کسی کا بھی وسیلہ لگانا حرام ہے, دعا میں کسی کو بیچ میں شریک کرنا حرام ہے, چاہے وہ دنیا میں کسی کا بھی وسیلہ ہو, یعنی کہ کسی کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگنا حرام ہے. ذریعہ مت لگاؤ, اللہ کا شریک مت بناؤ. اب دیکھیے قرآن حدیث میں کہیں بھی ثبوت نہیں ہے اس بات کا, لیکن لوگ ہر دھرمی کرے ہوئے ہیں, اپنے منمانی کر رہے ہیں, سچائی پہ غور کرتے نہیں ہیں. نہ تو کسی حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرا وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا کرنا, اللہ تمہاری دعا جبھی قبول کرے گا. کہیں بھی یہ بات نہیں فرمائی کہ تم میرا وسیلہ لگا کر کے, مجھے بیچ میں ذریعہ بنا کر کے اللہ سے دعا کرو گے تبھی اللہ قبول کرے گا, ورنہ نہیں کرے گا. یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں کہی, اور نہ قرآن میں اللہ نے کہی, نہ قرآن میں اللہ نے فرمائی کہ جب تک تم میرے نبی کا وسیلہ لگا کر مجھ سے دعا نہ مانگو گے میں قبول نہیں کروں گا. کہیں بھی یہ بات نہ کری, کہیں بھی ثبوت نہیں ہے. پھر بھی لوگ زبردستی اپنی منمانی کرتے ہیں اور حضور کا وسیلہ لگا کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں. اب دیکھو نا, یہ گمراہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا مانگتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ہندو بھائی دیوی دیوتاؤں کے وسیلے سے, ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں. یہ بھی مشرک ہیں اور وہ بھی مشرک ہیں, دونوں غلط ہیں. تو ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ دونوں صحیح ہیں؟ نہ, دونوں غلط ہیں. تو یہ ہمارے مسلمان بھائی کام سب کرتے ہیں ہندوؤں والے, اور ہندوؤں کو غلط کہتے ہیں, ان سے نفرت کرتے ہیں اور کام ان جیسے کرتے ہیں.
وہ پوج رہے ہیں کھڑی مورتی، یہ پوج رہے ہیں پڑی مورتی، وہ چڑھا رہے ہیں کھڑی مورتی پر دوپٹہ، یہ چڑھا رہے ہیں پڑی مورتی پر چادر، وہ کھڑی مورتی پہ جو ہے مندر میں جو ہے اگربتی لگا رہے ہیں، یہ پڑی مورتی پہ اگربتی لگا رہے ہیں، وہ کھڑی مورتی پہ ہار چڑھا رہے ہیں پھولوں کے، یہ پڑی مورتی پہ جو ہے ہار چڑھا رہے ہیں۔ شیطان کے ایک جیسے دھوکے ہیں، دیکھنے کا فرق ہے بس، ادھر ہرا رنگ ہے ادھر لال رنگ ہے۔ تو یہ ہمارے مسلمان بھائی کام کرتے ہیں ہندوؤں جیسے، اور ہندو غلط کہتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں ناپاک یقین اور گندگی بھری پڑی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، موت کے بعد وہ دکھائے گا کس نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ اب دیکھو، جو اللہ کا محتاج بن کے اللہ سے ڈر کر کے اللہ کی مرضی کو نہیں جانے گا، ہٹ دھرمی اپنائے گا، گھمنڈ اپنائے گا، تو شیطان اس کو غلط راستے کی طرف بھٹکا دے گا۔ تو یہ شیطان کے فندے میں جان بوجھ کر پھنسے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان میں ہر روز آواز لگتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں تو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ حاضر کا مطلب ہر جگہ، ناظر کا مطلب دیکھنے والا۔ اب یہ اللہ کی صفت نبی کو دے رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اللہ کو اللہ کے طریقے سے مان اور نبی کو نبی کے طریقے سے مان۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی صفات کبھی نہیں کریں گے جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملایا ہوگا، اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوگا، شرک کیا ہوگا۔ صرف اللہ ہی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اپنی مخلوق کو دیکھنے والا۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، نہ تھے کہتے۔ اس کا ترجمہ ہے کا ہے، ہیں، جب ہیں تو زندہ ہے اللہ کی طرح اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ تو ان کے گندگی والے ناپاک یقین ہیں۔ اب اس کا مطلب جو ہیں، جو کہا گیا ہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اب سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے، پھر صحیح مطلب کیا ہے اس ہیں کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان لگتی ہے تو ہر انسان سے کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنسار کے سچے مالک کے اب سب کے لیے سچے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، انہی کا جو قانون ہے وہی چلے گا، قیامت تک کے لیے ہے۔ پچھلے پیغمبروں کے، پچھلے نبیوں کے پیغام ریجیکٹ ہو چکے ہیں، اللہ نے کینسل کر دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک صحیح دھرم اور صحیح جیون جینے کی راہ اب صرف اسلام ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیون جینے کا ایک نیا طریقہ لے کر کے آئے۔ جو قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک نے فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ اب قیامت تک یہی طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ میں قیامت تک کے لیے نبی ہوں، یعنی کہ میری جو جیونی ہے، جو میری زندگی ہے، جو میری جیونی اپنے جیون میں اتارے گا، قیامت تک کے لیے نبی ہوں میں، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ قیامت تک کے لیے نہ ہوتے تو پھر کہا جاتا تھے، اللہ کے نبی تھے، ہیں نہیں، تھے۔ اگر آپ آخری نبی قیامت تک کے لیے نہ ہوتے تو پھر کیا کہا جاتا جان میں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، پھر ہیں نہیں کہا جاتا۔ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک انہی کا جو قانون ہے یہی چلے گا جو وہ بتا کر گئے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے، اور جتنے انسان قیامت تک پیدا ہو کے آتے رہیں گے اللہ کی وہی رچنا لے کر آتے رہیں گے جس رچنا کے آدھار پر یہ قرآن مجید ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کے حساب سے نہیں کہا جا رہا کہ ہیں، کہ زندہ ہیں تو لاؤ دکھاؤ، پھر کہاں زندہ ہیں؟ تو یہ بے فضول کی بات ہے۔ ہر انسان، جب انسان جو ہے کلو نفسین ذائقۃ الموت، اللہ نے خود فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ ان کو بھی مرنا ہے، تو سب کو مرنا ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ عالم برزخ میں جہاں مرنے کے بعد لوگ جا رہے ہیں، عالم برزخ مردوں کی دنیا میں، وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین مقام ہے، اور دنیا میں بھی مقام ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ راضی کر کے دکھایا، اسی لیے اللہ نے ان کا نام
اپنا نام ان کے ساتھ، یعنی اللہ نے جو ہے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور قیامت تک کے لیے جوڑ دیا۔ حالانکہ پچھلے نبیوں کے بھی نام جوڑتے رہے، لیکن قیامت تک کے لیے جوڑ دیا۔ تو یہ جو ہم اذان میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہیں کا مطلب یہ بنتا ہے، یہ نہیں کہ زندہ ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ قانون لے کے آئے انہی کا قانون چلے گا، ان کی زندگی چلے گی قیامت تک۔ اب جو ان کی جیونی اپنے جیون میں اتارے گا اللہ اسے کامیاب کر دے گا، اس سے راضی ہو جائے گا۔ اب کوئی اور نبی تو آئے گا نہیں، انہی کا قانون ہے اور رہے گا آگے قیامت تک، اسی لیے وہ اللہ کے رسول ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرح ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ میرے بھائی شرک مت کر، موت آنے والی ہے، ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ کو، نبی کو اللہ سے مت جوڑ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے جوڑ کر شرک کر کے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کر سکتا، وہ ناراض ہی کرے گا، کیونکہ شرک کرنے والے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نفرت کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ لوگ شیطان کے ایجنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ان کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرک کرے گا میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ تو اب دیکھیے، ہر روز اذان لگتی ہے، آپ سنتے ہوں گے، اذان میں جو ہے دو بار کہا جاتا ہے تاکہ انسان ایک بار نہ سمجھے دوبارہ سمجھ لے، جیون موت کی طرف جا رہا ہے، سچائی کو سمجھ لے، پھر مرنے کے بعد یہ مت کہنا کہ سمجھایا نہیں گیا تھا۔ تو ایک بات کو دو بار کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے لوگوں، سنسار کا سچا مالک اللہ سب سے بڑا ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے، تم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب اللہ کے سامنے، سنسار کے سچے مالک کے سامنے سر جھکانے کا وقت ہو گیا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اپنے مالک کے آگے سر جھکانے کے لیے، دو آنسو بہاؤ، جو مانگو گے وہ ملے گا، وہ دے گا تمہیں کامیابی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر تم اسے راضی کرو گے تو موت کے بعد کی زندگی میں تمہیں کامیابی دے گا۔ اب جب اذان لگتی ہے تو کوئی بھی ہمارا غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی کسی مسلمان سے آ کر پوچھ سکتا ہے کہ بھئی اذان جو تم لگا رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جب آپ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ کہیں گے بھئی اگر ہیں، موجود ہیں کہ ہاں، کہ لاؤ دکھاؤ کہاں ہے پھر۔ اب تم پھر اپنی پاگل پنتی دکھاؤ گے، کہہ رہے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ہے کہ فلانا کا دماغ ہے کہ موجود ہیں کہ زندہ ہیں، وہ تمہاری پاگل پنتی کو مانے گا نہیں۔ اگر تو کہہ رہا ہے زندہ ہیں تو لا دکھا پھر کہاں زندہ ہیں۔ بھائی ان کو لگ بھگ اسلام ان کو جو ہے دنیا سے گئے ہوئے لگ بھگ 1500 برس کے قریب میں ہو گئے ہیں، زندہ ہے تو لا دکھا پھر کہاں زندہ۔ اب تم اگر آلے بالے گاؤ گے اور جو ہے گڑنت سناؤ گے ان کو کہ اس طریقے سے زندہ ہے فلانا دھماکہ، وہ اس بات کو نہیں مانے گا، بلکہ اس کو سچی اور صحیح بات سمجھاؤ کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنسار کے سچے مالک کی طرف سے آخری رسول ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو انہی کا ہی قانون چلے گا، اسی لیے ان کا قانون زندہ ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کی شریعت سب کے لیے زندہ ہے، ان کی زندگی آج بھی زندہ ہے، کوئی چیز نہیں مٹی ہے۔ جو اپنے مالک کو راضی کرنا چاہے ان کی جیونی اپنے جیون میں اپنائے اور اپنے مالک کو راضی کرے، کیونکہ ان کی جیونی ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ جو تمہارے اندر ایشوری رچنا ہے رچی ہوئی، اچھائی پہ چلنے کی، برائی سے بچنے کی، اس پر آدھارت ہے۔ ان کی زندگی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا ہے، آئیڈیل بنا دیا ہے، اسی لیے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی جیونی، ان کی زندگی، جو انسان چاہے ان کی جیونی کو اپنے جیون میں اپنا کر کے اور اپنے مالک کو راضی کرے، قیامت تک انہی کا قانون زندہ ہے، اسی لیے وہ رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی زندہ ہے، ان کا قانون زندہ ہے، ان کی شریعت زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی، ہر انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے قیامت تک کے لیے، جب تک دنیا رہے گی۔ اگر تم کسی غیر مسلمان بھائی کو اس طریقے سے سچی بات سمجھاؤ گے تب وہ سمجھے گا کہ ہاں یہ بات تم صحیح کہہ رہے ہو کہ اسلام ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، پھر وہ سمجھنے پہ مجبور ہوگا اسلام کو، پھر وہ سمجھے گا
اور غور کرے گا اور دیکھے گا کہ واقعی میں پچھلے جو نبی آئے تھے ان کا قانون ریجیکٹ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس میں اچھائی برائی کی ملاوٹ ہے۔ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، جو پوری طرح سے برائی سے شدھ ہے اور پوتر ہے، جو ہمیں ایسری رچنا کے آدھار پر پوری طرح سے برائی سے بچا کر اچھائی پر چلاتی ہے اور ہماری آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرتی ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہے غیر مسلم بھائی ہمارا تو تمہاری پیٹھ تھپ تھپائے گا اور تمہیں شاباشی دے گا سچ بولنے پر، مگر اگر تم گڑنت سناؤ گے اس کو کہ نبی زندہ ہیں، کہ اسے آلے بالے سناؤ گے تو وہ تم پہ اور چڑھ جائے گا، وہ کہے گا کہ لاؤ زندہ ہیں پر دکھاؤ کہاں ہیں پھر۔ تو میرے بھائیو، اذان میں یہی کہا جاتا ہے اللہ اکبر 2 بار کہا جاتا ہے، تاکہ اور صرف مسلمانوں کو اذان نہیں ہوتی، دنیا کے ہر انسان کے لیے اذان ہوتی ہے، سب کا مالک ایک ہے، اور کہا جاتا ہے اللہ اکبر لوگو، اے دنیا کے انسانوں، سنسار کا سچا مالک اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو اپنے مالک کو راضی کرو۔ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے دنیا کے اندر، اس نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہ تھے، تمہیں انسان بنایا، تمہارے جیون کی شروعات کرائی، تمہیں جیون جینے کے سارے سادھن دیے، جیون کا سمے دیا، اور 2 راستے تمہارے سامنے کر دیے، چاہے تم اس کا احسان مانو، چاہے تم اس کی ناشکری کرو۔ آؤ اس کا احسان مانو، اس کی آگے سر جھکاؤ، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تم کو امتحان دے کر کرم کر کے مر کر اپنے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو آ جاؤ اس کی شرن میں، آ جاؤ اس کی پناہ میں۔ دنیا میں سکون نہیں ہے۔ ہاں، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کر کے دکھایا۔ اب تمہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان کے قانون کو مانو، جو قانون ان کا زندہ ہے، ان کی زندگی زندہ ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک کرم زندہ ہے، اللہ کو راضی کرنے والا۔ اب اس بات پر ہمارے غیر مسلمان بھائی غور کریں گے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ سچ بولیں گے تو میرے بھائیوں، میرا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو سچ بتاؤ، سچ بتاؤ، اسلام کا سچ بتاؤ، لوگوں کو اسلام کے بارے میں گمراہ مت کرو، ورنہ مرنے کے بعد دردناک سزا پاؤ گے۔ اللہ کے سامنے ہر چیز کھلی ہوئی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کا حال جانتا ہے، جس نے جیسے کرم کیے اس کو ویسی بدلہ دے گا۔ اللہ کے یہاں بھول نہیں ہے، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اے انسان، اگر تو ذرہ برابر، ایک کڑ کے برابر بھی اللہ کے دین میں ملاوٹ اور ہیرا پھیری کرے گا تو اس کی سزا موت کے بعد پائے گا، تو بچ نہیں پائے گا۔ اللہ کے یہاں بھول نہیں ہے۔ اس لیے اسلام دھرم کے بارے میں گمراہی پھیلانا بند کرو اور سچائی کو بتانا شروع کرو، اگر موت کے بعد نرک کی آگ سے بچنا ہے۔ تو بھئی بات بہت لمبی ہو گئی، امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا
تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟